الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہم تمہیں کسی بھی چیز میں ضرور آزمائیں گے، دشمنوں کے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینا۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے۔ یہ دنیا میں تو عارضی ٹھہرے ہیں، یہاں کو ہم نے مستقل نہیں بیٹھ رہنا۔ اگر ہمارا کوئی مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ لوگ جن کا اپنے رب پر اتنا یقین ہے، اللہ سے اس طرح سے حالات میں دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ اصل ہدایت پہ ہیں، انہی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کہ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے رہنمائی، گائیڈنگ بھی ملتی ہے اور شاباش بھی ملتی ہے۔ بھائیو، ملکی سطح پر جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے ساتھ کوئی انوکھے نہیں ہوئے، یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ تمام قوموں کے حالات پڑھیں، تمام انبیاء کے حالات پڑھیں، یہ آزمائشیں تو انبیاء کی بھی ہوئی ہیں۔ اس میں زیادہ شور و غل کرنا، واویلا کرنا، جس طرح ہماری قوم شروع کر دیتی ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، رب ذوالجلال سے اور ناراض ہوتے ہیں۔ جاپان میں عموماً سمندری سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پہ مدد اس ملک کی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ اپنے ملک کی حالات ایک دوسرے سے مل کر خود کنٹرول کرنے ہیں، لوگوں کو نہیں کہنا۔ حالانکہ یہ بات ان آیات میں ہمیں سمجھائی گئی ہے، لیکن ہمارے ملک کی عادت بن گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ خبر اچھالنا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، جو انسان صبر کرے، کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرے، اللہ سے دعا خاموشی سے کرے، لوگوں کے سامنے پریشانی کا اظہار نہ کرے، رب ذوالجلال ان لوگوں کے لیے انعامات، ایسے خاص انعامات کرتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اتنا بڑا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں سے وعدہ لیا، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو واویلا نہیں کرنا، آہوزاری نہیں کرنی، لوگوں کو پیٹ پیٹ کر بتانا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ وہ چند عورتیں جن سے آپ نے یہ وعدہ لیا تھا، ان میں اس وعدے پر سب سے پابندی کا واقعہ جس کا موجود ہے
وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا بیٹا بیمار تھا، بیٹا فوت ہو گیا، خامند باہر سے آیا ہے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا بہتر حالت میں ہے، بیٹا فوت ہو چکا ہے، وہ سائڈ پہ کر دیا ہے، خود مزین ہوئی ہے، پاؤڈر شوڈر لگایا ہے، خوشبو لگائی ہے، اپنے خامند کے لیے مزین ہوئی ہے۔ اب خامند نے صحبت کی ہے، اس کے بعد خامند سے کو کہا کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو وہ امانت واپس مانگتا ہو تو دینے والا کہے جی میں نے نہیں دینی، میرا دل لگ گیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا نہیں، یہ تو غلط ہے، امانت تو دے دینی چاہیے جس نے رکھی تھی۔ کہا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی پریشانی کی وجہ سے واقعہ بیان کیا کہ میری بیوی نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صبر کی وجہ سے، جن حالات کی بات ہے کہ صبر کی وجہ سے آپ نے پھر دعا کی، میں بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں اب برکت کر دے۔ اب اس کے بعد جو سمل کا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ عالم دین اور قاری تھا، اور ساری نسل علماء قاری بڑے بڑے علماء بنے ہیں۔ کہ ایسے حالات میں صبر کر کے اللہ سے مانگنا، لوگوں کو نہیں بتانا، اللہ سے دعا کرنی ہے، لوگوں کو نہیں کچھ کہنا، اس کا صلہ جو باقی بچیں گے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا خصوصی انعام کریں گے جو دنیا میں وہ لوگ مثالی انسان بنیں گے، لوگ دیکھیں گے یہ اتنے ولی ہیں، یہ سارے ہی ولی ہیں۔ اس سے پھر آگے اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں کہ اولیاء کے ساتھ کوئی پیچھے سابقہ زندگی کے ایسے واقعات پیش آئے ہوتے ہیں جن پہ انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے، اور وہ واقعات ان کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں۔ ان کی ہسٹری میں پیچھے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، ہم نے ضرور آزمانا ہے۔ اس آزمائش پہ صبر کرنا۔ صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بہت زیادہ صحابہ کو بخار ہوا ہے، مہاجرین کو زیادہ بخار ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دعا کی تھی، اللہ نے صحت دے دی ہے۔ اب اہل مدینہ جو انصار ہیں ان کے باغ کا پھل کم ہونا شروع ہو گیا، پھر ان کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ نے ان کے لیے بھی برکت کر دی ہے۔ ادھر جنگ احد میں جانی نقصان بھی ہوا ہے، جنگ خندق میں دشمنوں کی طرف سے دباؤ، گھبراہٹ، پریشانی یہ بھی ہوئی ہے۔ ان تمام حالات میں صحابہ کرام نے صبر کر کے دکھایا ہے، جو اس آیت میں ذکر ہے، صحابہ کرام نے صبر کیا ہے۔ ان 3-4 سال کی مختلف آزمائشوں میں گزرنے کے بعد صحابہ کرام نے جب صبر کیا ہے تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام دن بدن ترقی کی طرف چلے گئے ہیں، ایمان میں بھی، انعام میں بھی، پھر صحابہ نے دن بدن آگے ترقی ہی کی ہے۔ پہلے آزمائش ہے، آزمائش میں صبر ہے، پھر آگے ترقی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ صحابی نماز پڑھ کر فوری اٹھ کر چلا جاتا ہے، اس کی روٹین بن چکی ہے۔ ایک دن آپ نے پوچھ کیا بھائی تم جلدی چلے جاتے ہو، کوئی ادھر بیٹھ جایا کرو۔ کہا جی جو میں نے اوپر چادر لی ہے یہی چادر لے کر میری بیوی نے نماز پڑھنی ہے۔
اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ اس نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ بعد میں کچھ مال غنیمت آیا، آپ نے 1 اونٹ مال سمیت دے دیا۔ جب لے کر گئے تو بیوی نے کہا یہ کدھر سے لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے دی ہے۔ بیوی نے اب کہا بھی اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، تم نے شکوہ کیوں کیا ہے؟ جاؤ واپس لے جاؤ، اللہ نے ہماری آزمائش کی تھی، تم نے کسی کے سامنے شکوہ کیوں کیا ہے؟ جاؤ واپس لے جاؤ۔ پھر سارا واقعہ بتایا کہ میں نے شکوہ نہیں کیا، میں نماز پڑھ کر آ جاتا تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ کیوں جاتے ہو، پھر مجھے واقعہ بتانا پڑا کہ چادر ایک ہے۔ یہ صحابہ کرام کا صبر کا پیمانہ تھا۔ اب دیکھیں کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں؟ اللہ انعام کرتا ہے، لمبا عرصہ نہیں ہوتا، صرف 3 4 سال 5 سال، صرف صحابہ کے اس امتحان میں 4 5 سال لگے ہیں، بعد میں حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ ہمارے ملک بنے کو 70 سال ہو چکے ہیں، ہمارے حالات کیوں نہیں بدلے کہ ہم اس امتحان میں اپنا ایمان اور صبر پیش نہیں کر سکے؟ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اس وقت سے آج تک بس پیٹنا ہی شروع کر دی ہے، ہر بات پہ پیٹنا شروع، ہر بات پہ پیٹنا شروع۔ بھائی جو اربوں پتی پاکستان میں ہے، دنیا کے سب سے امیر آدمی پاکستانی ہے، دنیا کے سب سے امیر آدمی پاکستانی ہے۔ کہ اب دنیا کے سب سے امیر آدمی پاکستانی ہے جن کا باہر کے بینکوں میں زیادہ پیسہ ہے، تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ خود دے دیں، خود تو اپنی جیب سے پیش کریں، اپنی جیب سے دو، کیوں مانگتے ہو؟ کیا انصار نے اپنی آدھی جائیداد نہیں دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان لوگوں کو ایک ایک گھر کا بھائی بنایا ہے کہ بھی تمہارا گھرانہ اس گھرانے کے ساتھ بھائی ہے۔ اب جن کا بھائی بنایا ہے انہوں نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام پہ کر دی ہے۔ اگر سیلاب آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جن کی جائیداد زیادہ ہے وہ اپنی آدھی جائیداد ان میں تقسیم کر دیں، اس میں پریشانی والی کیا چیز ہے؟ جس کا 1000 مربع زمین ہے وہ 2-3 مربع جتنے انسانی ضرورت کے لیے چاہیے وہ اپنے رکھ لے، باقی ان سارے لوگوں میں تقسیم کر دے۔ ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہو پر ریاست مدینہ بنا کر تو دکھاؤ۔ اسمبلی کے لوگ آج ریاست مدینہ بنا کر دکھائیں، آج ریاست مدینہ بنانے کا موقع آیا ہے، اب بنا کر دکھاؤ۔ بیرون ممالک کا چندہ واپس بھیج دو، چندہ نہیں مانگنا، اپنی زمین ان غریبوں کے نام پہ لگاؤ، اپنی کوٹھیاں ان کے نام پہ لگاؤ، جو ریاست مدینہ والوں نے کام کیا تھا وہ کام کر کے دکھاؤ، اپنا گھر ان کو دو، اپنی زمین ان کے نام پہ الاٹ کرو، یہ ریاست مدینہ ہے۔ ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جورها۔ میں آخری دور میں بھی مضبوط ایمان انصار کا ہوگا، اہل مدینہ کا ہوگا۔ دین شروع بھی مدینہ سے ہوا ہے، مدینہ سے پھیلا ہے، اور آخری دور میں بھی ایمان مدینہ والوں کا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پہ صحیح توکل، شریعت پہ صحیح عمل، اور دوسرے کو ترجیح۔ آج کے دور میں بھی اہل مدینہ کا طریقہ آج بھی یہی ہے، یہ پرانا واقعہ نہیں ہے، آج بھی وہ مہمانوں سے خدمت ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اہل مدینہ آج بھی ترجیح دیتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہو تو ہم گنتے ہیں مہمان زیادہ تو نہیں آگے، کوئی باہر سے آدمی اور تو نہیں داخل ہو گئے، ہمارا گنتی کا خیال رکھتے ہیں کہ باہر اور آدمی تو نہیں آ گیا۔
محلہ جرف سے محمد حسین مدنی کاموں کی والے اور میں اور اسی طرح ہم 8-10 ساتھی تھے جرف میں گزر رہے ہیں. ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی، ان کے دروازے کے پاس سے ہم گزرے ہیں. انہوں نے ہم سب کو پکڑ کر بارات کے ساتھ بٹھا لیا، ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے. یہ اہل مدینہ کا عمل اسی طرح آج بھی ہے کہ دوسرے کو کھانے پینے میں چیز خدمت کرنے میں ترجیح دینا. آج بھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو دیکھیں کیا وہ خدمت نہیں کرتے، آپ کی شوق سے خدمت کریں گے. یہ اہل مدینہ کی آج بھی یہی عادت ہے. ایسے حالات میں جب اہل مدینہ کی طرح کے لوگ ہوں تو چندے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خود بخود ہر آدمی اب دوسرے کو بھائی سمجھ کر خدمت کرے، وہ کیوں بکاری بنے. اللہ اکبر. آزمائش انبیاء کی بھی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کی آزمائش ہوئی ہے کہ جد الانبیاء ہے، جن کی نسل سے انبیاء ہی انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کرنے میں، بتوں کے ٹکڑے کرنے میں، وہاں پہ وہ اکیلے دعوت دینے والے ہیں. سارا بت پرستی کا ماحول ہے اور انہوں نے اکیلے جان کی پرواہ نہیں کی، بتوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور کھڑے ہو کر ڈٹ کر تبلیغ کی ہے. جب پیش ہوئے تو ڈٹ کر بات کی ہے. جب انہوں نے سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈال دو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ کے دین سمجھانے کی وجہ سے آگ میں جانا پڑے تو میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں. آگ میں ڈالتے وقت تک ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں آئی، بالکل خوش ہیں. فرشتے بھیجے گئے ہیں تو فرشتوں کو واپس کر دیا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، میں نے تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کی مضبوطی دیکھ کر اسی انداز میں پھر اللہ نے مدد بھیجی ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جس علاقہ میں گئے ہیں فلسطین میں، مصر میں، کہ مصر سے گزرے فلسطین پہنچے ہیں، وہ علاقہ اتنا پہلے عراق کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کے متبادل جو اللہ نے علاقہ دیا وہ اس سے بھی زیادہ زرخیز. اس کو پھر آگے آزمائش اللہ نے پھر دوبارہ کر دی. چھوٹا سا بیٹا ہے، بیوی ہے، کہا اب اس کو بے آب و گیا وادی میں، مکہ کی وادی میں چھوڑا. اب آزمائش آئی ہے، ذہن پہ پریشانی نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے آزمایا تو پھر کیا ہے. بیوی بچے کو وہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک مشکیزہ پانی کا، تھوڑی سی کھجوریں وغیرہ پاس ہیں. اب قرب و جوار میلوں تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ دار کوئی درخت ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اکیلی ایک عورت اور چھوٹا سا بچہ. بیوی آواز دے رہی ہے. آخر پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَلَن يُضِيَّعَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ پھر میں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے زمزم کا پانی نکالا اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر پر آزمائش کے موقع پر صبر کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، پھر انعام ایسا ملے گا کہ زمزم جیسا کنواں وہاں سے دریافت ہو سکتا ہے. پھلوں کا رزق، دنیا کی ساری تجارت ادھر آ سکتی ہے، سارے تاجر ادھر آ سکتے ہیں، لیکن صبر کی بات کہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالی حالات تبدیل کر کے دکھائے گا.
اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو آباد کیا ہے تیرے حرمت والے گھر کی خاطر، جہاں تو نے مجھے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اب میری اولاد کو آباد کرنے کا حکم دیا تھا۔ یا اللہ، میں نے دنیا نہیں دیکھی کہ یہاں پہ مارکیٹیں ہوں گی، یہاں پہ کوئی کالونی بڑی بنے گی، ایسے ہوگا۔ یا اللہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج سے 50 سال پہلے تک دنیا کا سب سے زرخیز اور امیر ترین علاقہ فلسطین تھا۔ اس وقت سے 50 سال پہلے تک فلسطین دنیا کا سب سے امیر ملک تھا، شام کا علاقہ یہ سب سے بڑا ملک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی بیوی بچے کو لے کر اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی محبت کے لیے۔ اب یہ صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بھاگنے کے قابل ہوا، اب پھر آزمائش آ گئی ہے۔ کہا بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی، جو اللہ کا حکم ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کرو، میں صبر کروں گا۔ یہ بیٹے کی محبت کی آزمائش ہے کہ کیا اللہ کی محبت دل میں زیادہ ہے یا بیٹے کی زیادہ ہے؟ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی زیادہ ہے؟ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو پھر جس جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے پھر اپنے گھر کے لیے نہیں سوچنا، پھر ان کی لیے سوچنا جدھر اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اپنا نہیں سوچنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جب قربانی اللہ نے مانگی ہے تو یہ نہیں دیکھا یہ بیٹا ہے، چھری چلا کر ذبح کرنا ہے، کہ اللہ نے یہ مانگی ہے قربانی، کوئی بات نہیں۔ میدان مینا میں لے جا کر بچے کو لٹا کر چھری چلا دی ہے۔ جہاں پہ 3 شیطان ہیں، پلر بنے ہوئے ہیں، ان 3 جگہ پہ شیطان نے وسواس ڈالے تھے کہ بیٹوں کو بلا کو ذبح کرتا ہے، یہ کوئی ایسے خواب ہوگی۔ تینوں جگہ پر شیطان کو دھتکارا ہے اور آگے جا کر میدان میں قربانی پیش کی ہے، تو ہمیشہ کے لیے وہ جگہ حج کا رکن ہے۔ آزمائش کے بعد یہ انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ دمبا دے دیے ہیں اور ان کی جگہ کے آثار کو ہمیشہ کے لیے حج کی جگہ بنا دی ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، لیکن ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کیا ہمارا صبر کتنا ہے، ایمان میں مضبوطی کتنی ہے، شریعت پر عمل کتنے فیصد ہے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر انعامات ہوتے ہیں۔ لیکن ہم انعام حاصل کرنے کے لیے پہلے پوزیشن ہی نہیں بناتے کہ پہلے اپنی وہ پوزیشن تو بنائے نا کہ جس میں انعام ملنا ہے، ایسے انعامات تو نہیں مل جاتے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام، اب ان کی آزمائش کیا تھی؟ حکم ربانی پر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ننھا بچہ ہے، بچپن میں ان کو یہ قربانی مانگی جا رہی ہے تو بچپن میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے ذبح کر دیں۔ بڑے ہوئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آئے ہیں ملنے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، بہو سے پوچھا کہ گزارا کیسے چلتا ہے؟ باجی کچھ نہ پوچھو، یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ میں گزارا کرنی، دب گیا تھے کھا لیتے بیٹھے۔ کہا بھی تمہارا میاں آئے تو اسے کہنا کہ دہلیز تبدیل کرتے ہیں۔ کہا کچھ گھر میں کچھ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، وہ آیا تھا؟
کہا اس طرح کا ایک بابا آیا تھا، یہ پیغام دے گیا تھا، طلاق دی، کہا وہ کہہ گیا تھا کہ تجھے گھر میں نہیں رکھنا، چلی جا، تجھے طلاق کیا۔ دوسری شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا، اس نے بڑی خدمت کی اور پوچھا گھر کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ کہا جی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کو کھانے کو ملتا ہوگا یا نہیں، ہمیں تو ڈیلی گوشت ملتا ہے، روزانہ جاتے ہیں باہر سے کوئی نہ کوئی شکار کر کے لاتے ہیں، روزانہ ہی گوشت کھا رہے ہیں، اللہ کا بڑا ہی نام ہے۔ حالانکہ پہلے بھی تو وہی کھا رہی تھی نا، لیکن گھر میں جمع نہیں تھا، ڈیلی مل جاتا تھا، کہ اللہ دے دیتا ہے ورنہ شکری کیوں۔ کہا دہلیز کو مضبوط رکھنا، قائم رکھنا، پیغام دیا، چلے گئے۔ کہا آج کو گھر میں خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہا اس طرح ایک بابا جی آئے تھے، یہ کہا تھا۔ کہا اب دہلیز کو مضبوط رکھنا، کہا یہ اشارہ تھا کہ تجھے میں اپنے گھر میں تیری قدر کروں، یہ مقصد تھا۔ آج خاندان قریش، جس خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں پیدا ہوئے، یہ اسی عورت کی نسل ہے۔ قیامت تک کے لیے سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا خاندان قریش ہوگا۔ آخر پہ امام مہدی وہ بھی اسی خاندان سے ہوں گے، اسی خاندان کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، اور آخری دور میں جب کفر کا ڈٹ کر سب سے بڑا مقابلہ ہوگا، اس وقت بھی جھنڈا اسی خاندان کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے شکر گزاری کا رزلٹ، کہ جب بیوی شکر گزار ہو، خاوند شکر گزار ہو، صابر ہو، شاکر ہو، تو پھر آگے نسل میں یہ رزلٹ ملتے ہیں۔ ناشکر لوگوں کو یہ رزلٹ نہیں ملتا، ناشکر لوگوں کو یہ انعامات نہیں ہوتے، یہ شکر گزار لوگوں کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ کافی عرصہ فرعون سے مقابلہ چلتا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہے اور کبھی ہمت ہاری نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو اللہ نے مدد کرنی ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہمیں نجات ملنی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور آخر پہ جاتے ہوئے جب سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، پیچھے سے فرعونی فوج آ گئی ہے، آگے سمندر ہے۔ اب سارے بنی اسرائیل ڈر رہے ہیں، کہا پیچھے سے وہ آگے ہے، آگے سمندر ہے، اب کیا کریں؟ کہا میرے رب نے مجھے بھیجا تھا، رب نے کے حکم سے ہم نکلے ہیں، اللہ بچانے والا ہے، اللہ رستہ دینے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب پانی پہ سوٹا مار دو، پانی پہ سوٹا مارا، رستے بن گئے، آگے نکل گئے۔ فرعونی لشکر داخل ہوا تو سارا ہی غرق ہو گیا۔ صابر و شاکر لوگوں کو، اللہ پہ مضبوط ایمان رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے اس طرح نجات بھی دیتے ہیں، اور جو ظالم اپنی جائیدادوں کی خاطر غریبوں پہ ظلم کریں، ان پر فرعون والا بعد میں ان کا انجام بھی ہوتا ہے۔ لیکن شرط پھر وہی ہے کہ غریب صبر کریں بنی اسرائیل کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی طرح، پھر دیکھنا بعد میں ظالموں کے حالات کیا ہوں گے، پھر دیکھنا ان کا حشر کیا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت میں آزمائش کی ہے، وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے۔ اب فیصلہ کرنے میں کیا امیروں کے ساتھ ڈنڈی تو نہیں مارنی، حق فیصلہ کرنا ہے۔ ایسے کچھ فیصلوں میں اللہ نے ان کو آزمایا، یہاں پہ تھوڑی سی غلطیاں سمجھا دی ہے۔ جس طرح ایک کی ایک دمبی، دوسرے کی 99 دمبیاں، کہا بھی نہیں۔ جس کی ایک دمبی ہے اس کا مال اگر بھیڑیا کھا گیا ہے تو وہ 99 والے کی کھائی ہے، ایک والے کی تو نہیں کھانی۔
کہ اس کی دم بھی اسی کی ہے، اس کی دم بھی اس کو دے دو۔ اگر دو عورتیں آ گئی جن کے ایک کا بچہ بھیڑیے نے کھا لیا تھا، فیصلے کے لیے آئیں، تو جس نے ذرا تیری تراڑی سے بات کی داؤد علیہ السلام اس کے حق میں فیصلہ کر بیٹھے، باہر سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اب وہ جس کا حقیقی بیٹا تھا جو دوسری کو مل گیا وہ روتی ہوئی نکلی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات ہے، بیٹا تو یہ میرا ہے لیکن تمہارے ابو نے اس کو دے دیا ہے، اس کا تو بھیڑی نے کھا لیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی ٹھہر جو، میں تم فیصلہ کرتا ہوں۔ چھری لائے پکڑ کر، کہا بھی آدھا آدھا دونوں کو دے دیتے ہیں، تم دونوں خوش ہو جاؤ، چلو آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو، پریشانی والی کیا بات ہے؟ اب جس کا نہیں تھا اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے آدھا دے دو، میں آدھا ہی لے دیتی ہوں۔ جس کا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں نہیں سارا اس کو دے دو، میں نے نہیں لینا، سارا اس کو دے دو۔ کہا 9.5 بچے، جس کا بیٹا تیرا نہیں ہے، تیرا ہوتا تو تیرے دل میں درد بھی ہوتی، یہ بیٹا اس کا ہے۔ فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دے دی کہ ان کی اللہ نے آزمائش کی تھی خلافت میں، کہ تمہاری عدالت میں عدل کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کیا ملک میں عدلیہ صحیح انصاف کے مطابق فیصلے کر رہی ہے؟ جب عدلیہ کے فیصلے اس انداز میں ہوں تو پھر پرندے بھی 7 تسبیح پڑھیں گے، پھر پہاڑ بھی 7 تسبیح پڑھیں گے، پھر ساری مخلوق 7 ذکر میں شامل ہو جائے گی، پھر یہ انعام ملے گا۔ سخت سے سخت چیز کیا ہے؟ لوہا بھی نرم ہو کر داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جس طرح مروڑیں وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ لیکن عدلیہ پہلے اس انصاف پہ مبنی ہر بات کرے، جس طرح داؤد علیہ السلام نے خلافت کی تھی وہی انداز اختیار کرو تو آج لوہا بھی نرم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بعد میں انعام کرتا ہے۔ کیا ہم ان آزمائشوں پہ، ایسے مواقع پہ صبر کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ انبیاء کی آزمائشیں ہوئی ہیں، صحابہ کی ہوئی ہیں، اولیاء کی ہوئی ہیں، لیکن انعام بعد میں آزمائش پہ کامیاب ہونے کے بعد انعام ملا ہے۔ بھئی میچ سے پہلے انعام نہیں ملتا، میچ میں جو دوڑ میں فرسٹ آئے گا اس کو انعام ملنا ہے نا۔ تو صبر میں کون فرسٹ آیا، عبادت میں کون فرسٹ آیا، تقویٰ پرہیزگاری میں کون فرسٹ آیا، یہ تو فرسٹ انعامات ہوتے ہیں۔ صبر میں، تقویٰ میں، عدل میں، ان باتوں میں فرسٹ کون ہے؟ انعامات پھر اللہ کے دیکھیے، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ انعام کیسے کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال چاہیں تو آج یہ زمین سونا اگل سکتی ہے، ہر چیز اس سے نکل سکتی ہے، سب پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ اس قابل بنائیں۔ کیا کہ ہم اس قابل ہیں؟ ہم آج اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں دور کر کے انعامات کی بارش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حالات میں صبر کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔